اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کے سمجھنے کا سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. اس وقت قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے، جسے باری تعالیٰ جل شانہ و معنی والو نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو. یہ آیت شریفہ ہے سورۃ المائدہ کی، جس میں وضو کے فرائض کا ذکر ہے. اور وضو کے فرائض یہ 4 نص قرآنی سے بیان ہوئے ہیں، یعنی ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور چہرے کا دھونا اور مسح کرنا سر کا اور پاؤں دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو وضو مکمل نہیں ہو سکتا. سنتیں الگ ہیں، واجبات وضو کے الگ ہیں ایک طرح سے، کہ کیا کیا وضو میں دوسرے اعمال کرنا ہے. لیکن فرائض یہ ہیں، اگر فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، سنتیں رہ بھی جاتی ہیں تو وضو ہو جائے گا. اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ ہیں جو بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں اور جامع ترمذی شریف میں وہ موجود ہیں. مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن لم یزد علی ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، اس پر زیادتی نہیں فرمائی. جس کا معنی یہ ہے کہ ہر عضو کو اللہ کے رسول نے ایک بار دھویا، اور اس میں اس وضو میں ایک بار کے اوپر زیادتی نہیں فرمائی. اب چونکہ ان کے علاوہ دوسری احادیث ہیں جن میں 2 بار دھونا اور جن میں 3 بار دھونا ثابت ہے، تو یہ حدیث جس میں 1 بار دھونے کا ذکر ہے، یہ ان احادیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ الگ الگ تفصیلات کے اعتبار سے ہے. یعنی الگ الگ مقامات، الگ الگ اوقات. جواز کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں بیان جواز کے لیے، کہ بیان جواز کے لیے
ایک ایک بار دھو لینا اعضائے وضو کو کفایت کرتا ہے، وضو ہو جائے گا، وضو کے ہونے میں کوئی نقص نہیں آئے گا اور اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ وضو ہو گیا۔ اس حدیث میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں ایک ایک بار دھونے کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو کیا، زیادتی نہیں فرمائی اس پر، یعنی اس وقت وضو میں ایک سے زیادہ بار اعضاء کو حضور نے نہیں دھویا اور وضو ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا حدیث سے، تو اب اس کے کوئی خلاف نہیں جا سکتا۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کے حوالے سے یہ تشریح فرمائی کہ اگر کہیں پانی کم ملے یا وقت میں گنجائش نہیں، جماعت ختم ہو رہی ہو یا نماز کا وقت نکل رہا ہو، اگر ہم 3 بار اعضاء دھوئیں گے تو وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، یا پانی نہیں ہے 3 بار نہیں دھو سکتے، لوگ بہت ہیں، ایک ایک بار بھی دھو لیا تو چلے گا، تو وہاں ایک ایک بار دھونا کفایت کرے گا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں 3 بار ہی دھونا ہے۔ جہاں 3 بار دھونے کی احادیث ہیں وہ سنت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعضائے وضو کو 3 بار دھویا وہ حضور کی سنت مبارکہ ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ ایک بار نہیں دھونا ہے، وہ 3 بار ہی دھونا ہے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ اگر کسی نے ایک ایک بار وضو کے اعضاء کو دھو لیا تو وضو تو ہو جائے گا، سنت کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ثواب رہ جائے گا، کیونکہ سنت جو ہے وہ 3 بار دھونا ہے۔ تو احادیث میں صرف وضو ہی نہیں، کئی اعمال عبادات کے حوالے سے ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے تعداد میں کمی فرما لی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے وقت کو دیکھ کر، مثلا بہت زیادہ کڑاکے کی سردی ہو، جاڑا جس میں پانی گرم نہ ہو، دیہاتوں میں اب بھی گرم پانی کی سہولت ہر جگہ نہیں ہوتی، وہاں تو ویسے بھی ٹھنڈا پانی آتا ہے، گرمیوں میں بھی بعض علاقوں میں جو اوپر کی سطح پر علاقے ہوتے ہیں وہاں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی میں بھی، اور سردی میں تو اتنا زیادہ سخت ٹھنڈا ہوتا ہے کہ بندے کو پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو فقہا نے یہ فرمایا کہ جہاں ایسی سردی ہو کہ پانی گرم بھی نہ ہو، ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگے، یا آپ پہلے سے بیمار ہو یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر بجائے اس کے کہ 3 بار وضو کے اعضاء کو آپ دھوئیں، اگر ایک ایک بار دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا، اور اس وضو سے آپ ایک نماز نہیں، جب تک وہ وضو رہے گا آپ ایک سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وضو کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے۔ تازہ وضو کرنا فضیلت والا ہے، عمل ہے۔ حضور نے فرمایا الوضوء علی الوضوء النور علی النور، فرمایا کہ وضو کے اوپر وضو نور پر نور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وضو موجود تھا اور نماز بھی پڑھ لی تھی، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور آپ نے اسی وضو سے اگلی نماز بھی پڑھ لی، تو پڑھ تو سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے اگر تازہ وضو کر لیا
اگلی نماز کے لیے تو ایسا ہو گیا جیسے ایک نور تو موجود تھا، آپ نے اگلا وضو کر لیا تو نور پر نور ہو گیا. تو یہ فضیلت والا عمل ہے، ورنہ صحابہ کرام بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. حدیث میں ثبوت موجود ہیں، صحابہ کا عمل حدیث سے ثابت ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایک بار ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائیں. یہ سب بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر وضو موجود ہے تو دوسرا وضو کرنا شرط نہیں ہے، اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وضو کے اعضاء کتنے بار دھونا ہے. تو فرض کے اعتبار سے یا واجب کے اعتبار سے ایک ایک بار. قرآن مجید کی روح سے سورۃ المائدہ میں جو آپ نے ابھی سنا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مولا نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کھڑے ہونے والے ہو تو اپنے چہروں کو دھو. تو وضو کے اندر چہرہ دھونا فرض ہو گیا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، تو ہاتھوں کا دھونا بھی فرض ہو گیا. پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو یہ مسح بھی فرض ہو گیا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو، تو یہ دھونا بھی فرض ہو گیا. تو وضو کے فرائض تو صرف 4 ہو گئے، باقی کلی کرنا، ناک صاف کرنا یا 3 بار وضو کے اعضاء دھونا، یہ سنت ہو گئی. تو فرض میں اور سنتوں میں تفریق ہے، اس لیے کبھی کبھی سنت چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ہے کہ جو معمول نہ بنائے. ایک ہوتا ہے سنت کا چھوڑنا معمول کے مطابق، یعنی معمول بنا لیا جائے، اور سنت بھی وہ کہ جو سنت مؤکدہ ہو، یعنی جس کو اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا. تو جس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کیا، اس کو چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ گناہ ہوگا، اور کبھی چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوگا. اور سنت غیر مؤکدہ اس کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کیا، کبھی اس کو نہیں کیا، یعنی کیا بھی اور چھوڑا بھی. اسی طرح اگر اہل ایمان بھی ایسا کر لیں کہ کبھی کر لیں کبھی چھوڑ دیں، وہ بھی سنت پر عمل ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو حدیث سنی گئی ہے آیت شریفہ کے بعد، آیت شریفہ سے تو اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں. وضو میں کون سے اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ تو یہ پتہ چل رہا ہے. چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، اور مسح کرنا سر کا، اور پاؤں دھونا. یہ پتہ چلا آیت شریفہ میں سورۃ المائدہ کہ یہ فرض ہو گیا. نص قرآنی سے وضو کے اندر ان اعضاء کا دھونا ثابت ہو گیا کہ بغیر ان کے دھوئے وضو ہوگا ہی نہیں. سنت تو بات کی بات ہے، اگر فرائض پورے نہیں کیے گئے تو وضو ہی نہیں ہوگا. سنت چھوڑنے سے وضو ہو جائے گا، صرف اتنا ہوگا کہ سنت چھوڑنے کا ثواب، سنت کا ثواب نہیں ملا سنت چھوڑنے سے، مگر وضو ہو جائے گا. مگر فرض چھوڑ دیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، اور وضو شرط ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے لیے. زبانی پڑھنے میں وضو شرط نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر
تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے کہ اس کو صرف وہی چھوئے جو پاک ہو. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ وضو ضروری ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے، چھو کر پڑھنے کے لیے، ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھنے کے لیے وضو سے ہونا ضروری ہے. اب بات ہو رہی ہے ایک ایک بار وضو دھونے کی. تو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں. وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن لم یزد علی ھذا. انہوں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار اعضاء کو دھویا، تین تین بار نہیں دھویا. اس لیے فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو اپنے اعضاء کو ایک ایک بار بھی دھو لے اس کا بھی وضو ہو گیا، وضو کفایت کرے گا. اور خاص کر اس وقت جب وقت نہ ہو، وقت میں گنجائش نہیں، جماعت ہو رہی ہے، جماعت نکلنے کا اندیشہ ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے، سردی بہت پڑ رہی ہے، اور تین تین بار اعضاء کو دھونے میں ٹھنڈ لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت ایک ایک بار وضو، اعضاء وضو کا دھونا کفایت کرتا ہے. ورنہ سنت کیا ہے وہ آگے آ جائے گی حدیث میں. اب حضرت عبداللہ بن زید یہ صحابی ہیں، ان سے بھی ایک حدیث آ رہی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتین مرتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دو دو بار وضو کیا، یعنی اعضاء وضو کو دو دو بار دھویا. پہلے کیا پتہ چلا؟ ایک ایک بار دھویا. دوسری حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ دو دو بار دھوئے. تو یعنی دو الگ الگ اوقات میں دو باتیں پتہ چلی. ایک وقت میں اللہ کے رسول نے ایک ایک بار دھویا، ایک وقت میں دو دو بار دھویا. تو اس کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی تین کی جگہ صرف دو بار دھو لیتا ہے تو بھی کفایت کرے گا، تب بھی وضو ہو جائے گا. وضو ہونے کے لیے ایک بار دھونا بھی کفایت کر رہا ہے، اور وضو ہونے کے لیے دو بار دھونا بھی کفایت کر رہا ہے، کہ اس میں کوئی نقص نہیں آ رہا، وضو میں فساد نہیں آ رہا، وضو ہو جائے گا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہ تودع بالمقاعد، کہ حضرت عثمان نے اپنی جگہ وضو کیا، جیسے مسجد ہو یا کوئی جگہ ہو جہاں وضو کرنا ہے وہاں وضو کیا. تو فقالا، حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں سے، صحابہ سے، انا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاؤں؟ نہ دکھاؤں؟ ان سے پوچھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اللہ کے رسول نے وضو کیسے کیا. فتودع ثلاثا ثلاثا، یعنی آپ نے کیا کیا؟ عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ نے تین تین بار وضو کیا، وضو کو تین تین بار اعضاء کو دھویا. اب یہاں کیا آ گیا؟ اعضاء وضو کو تین بار دھونا. حضرت عثمان سے روایت ہو رہی ہے، پہلے بھی صحابہ سے روایت ہوئی. جہاں ایک بار دھونا معلوم ہوا وہ بھی صحابی بتا رہے ہیں، جہاں دو بار دھونا معلوم ہوا وہاں بھی صحابی بتا رہے ہیں، جہاں تین بار دھونا معلوم ہو رہا ہے وہاں بھی صحابی بتا رہے ہیں. مگر
الگ الگ اوقات کے بتا رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے تو مشکل بھی آسان ہے، مگر امت پر، پھر امت میں بھی ہر امتی کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، ہر امتی کی اپنی اپنی طاقت ہوتی ہے. جیسے ہر بندہ علم میں ایک برابر نہیں ہوتا، ہر امتی عمل میں ایک برابر نہیں ہوتا، ہر امتی عبادت میں ایک برابر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر امتی کی طاقت بھی الگ الگ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اوقات میں الگ الگ طرح سے وضو کر کے دکھا دیا کہ اگر کوئی ایک ایک بار دھوئے گا تو بھی وضو ہو جائے گا، اگر کوئی دو دو بار دھوئے گا تو بھی وضو ہو جائے گا، اور اگر کوئی تین تین بار دھوئے گا تو وضو کامل ہو جائے گا. یعنی ایک ہوتا ہے کامل ہونا، نماز کا بھی ہوتا ہے کامل ہونا، ورنہ نماز تو نماز ہے، اگر شرائط پوری ہو گئی تو نماز تو ہو گئی، لیکن اگر بہت زیادہ تقویٰ کیا تو نماز کامل ہو جائے گی. اسی طرح وضو بھی ایسا ہے کہ بیان جواز کے لیے ایک بار دھونا بھی وضو کو کفایت کرے گا، دو دو بار آزاد دھونا یہ بھی کفایت کرے گا، لیکن جب کوئی گنجائش بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، سردی بھی ایسی نہیں ہے، سہولت بھی موجود ہے، تو پھر اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اچھا ہے کہ وہ سنت پوری کرے، اور سنت یہ ہے کہ تین تین بار دھوئے، سوائے سر کے مسح کے. سر کا مسح صرف ایک بار ہے، وہ تین بار نہیں. باقی جو اعضاء ہیں ان کا دھونا سنت کے اعتبار سے تین تین بار. اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث میں تینوں چیزوں کی اجازت ہے، ایک بار دھونے کی بھی ہے، دو بار دھونے کی بھی ہے، اور تین بار دھونے کی بھی سنت سے معلوم ہو رہا ہے. چنانچہ عام حالات میں تین تین بار دھونا، اور مشکل حالت میں مثلا ایک بندہ بیمار ہو، پانی لگنا خطرناک ہو، تو اگر یہ سمجھے کہ اگر میں ایک ہی بار دھو لوں گا تو صحیح ہے، اور تین بار دھوؤں گا تو پانی زیادہ لگے گا اعضاء پر، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا میرے لیے، تو پھر ایک ہی بار دھو لے. یا پتہ چلے کہ وقت کم ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، میں ادھر وضو دھونے میں لگ جاؤں گا تین تین بار، جماعت سے محروم ہو جاؤں گا، تو پھر ایک ایک بار دھو لو، جماعت میں شامل ہو جائے. یا یہ پتہ چلے کہ پانی ہی کم ہے، اگر سب لوگ تین تین بار دھوئیں گے تو پانی کی کمی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پانی ہی نہ ملے وضو کے لیے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا، پتہ چلتا ہے بھائی پانی نہیں ہے، کم پانی ہے. جب کم پانی ہوتا ہے تو پھر گھروں میں بھی بہت احتیاط کی جاتی ہے نا. یہ کہا جاتا ہے بھائی کپڑے مت دھونا، یہ کہا جاتا ہے بھائی بلا وجہ غسل مت کرنا، پانی کی کمی ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، پانی بند ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، حالت کو دیکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت کی طرح کام کیا جاتا ہے، پھر اس وقت کی نزاکت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت پانی کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی جب وضو کرنے بیٹھے بندہ، اور اگر یہ پتہ چلے پانی کم ہے، لوگ بہت کھڑے ہوئے وضو کرنے کے لیے، یا وقت کم ہے، اگر میں تین تین بار وضو کروں گا، آزاد ہوں گا، تو پھر تو سب کو دھونا ہی مشکل ہو جائے گا. جماعت جا رہی ہے تو پھر ایک ایک بار دھو لیں، اور ایک ایک بار دھونے سے سمجھ لے کہ وضو ہو گیا. وسوسہ دل میں نہ لائے. کوئی شیطان ہوتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، ارے ایک ہی بار دھویا، ارے وضو نہیں ہوا، تو بندہ پھر شک میں پڑ جاتا ہے، کیا کروں؟ تو شک کی ضرورت نہیں، حدیث سے معلوم ہو گیا، اور قرآن سے، نص قرآنی سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ایک ایک بار دھونا ہے. قرآن کی روح سے ایک ایک بار دھونا فرض ہے اعضائے وضو کا. یعنی منہ دھو لو اور
پاؤں دھو لو اور ہاتھ دھو لو، دونوں ہاتھ، اور سر کا مسح ایک بار. یہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے. تو وہ تو ایک ایک بار ہے، مگر حدیث سے تینوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک بار اعضاء وضو کا دھونا، دو بار اعضاء وضو کا دھونا، پھر تین بار اعضاء وضو کا دھونا. تو یہ مختلف اوقات کے اعتبار سے، مختلف حالتوں کے اعتبار سے، اور بیان جواز کے لیے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ضرورت پڑ جائے تو آپ وہاں پر شک مت کریں، وسوسہ دل میں نہ لائیں، بلکہ ایک ایک بار وضو کر لیں. اب دیکھیں ایک عجیب بات یہ ہے کہ وضو کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے. نماز کے لیے تو نیت کی شرط ہے کہ آپ نیت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. فجر کی پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نیت، ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نیت، مغرب ہے تو مغرب کی نیت، عشاء ہے تو عشاء کی نیت. تو نیت کرنا ضروری ہے. وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے وضو ہو جائے گا. لیکن نیت کر کے وضو کیا تو ثواب ہے. یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ اگر نیت کر لی کہ میں وضو کر رہا ہوں، پھر جیسے فقہا نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو زیادہ ثواب ہے. بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو جتنے اعضاء آپ نے دھوئے ان پر ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو پھر ایسا ہے کہ پورے جسم کو دھونے کا ثواب آ جائے گا. ثواب کے اعتبار سے ایسا ہوگا جیسے آپ نے سارے اعضاء کو دھو لیا، پورے جسم کو دھو لیا، ایسا ثواب مل جائے گا. اسی طرح جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خالصتاً نماز کے لیے وضو نہیں کیا، لیکن بارش ہو رہی تھی اور آپ کے اعضاء پر پانی بہہ گیا. مثلا وضو کے لیے کیا ہے کہ ہر وضو پر دو بوند پانی بہہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسا پانی گرے کہ دو بوند، اگر بوند ہوتا ہے نا تو وہ بہہ جائے، بہے، اور وہ دو بوند بہے جائے ایک ایک عضو پر تو وضو ہو جاتا ہے. تو اگر بارش ایسی ہو رہی ہو، کوئی شخص بارش میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے اعضاء پر پانی بہا تو وضو ہو جائے گا. اب آپ الگ سے وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے عجیب بات کہ آپ کی تو نیت نہیں تھی وضو کی، آپ تو بارش میں نہا رہے تھے، لیکن چونکہ بارش کا پانی آپ کے اعضاء وضو پر بہہ گیا اور اس طرح بہا کہ اعضاء وضو میں کوئی حصہ خشک نہیں رہا، سوکھا نہیں رہا. یقین ہو گیا آپ کو کہ ارے ہاتھ بھی بھیگ گئے، پانی بہہ گیا، پاؤں بھی بھیگ گئے، پانی بہہ گیا، چہرہ بھی بھیگ گیا، پانی بہہ گیا، اور سر پر بھی پانی آ گیا. اب آپ نے اگر تازہ وضو نہیں کیا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو بارش کے پانی سے آپ نے نہایا اور وہ جو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کے اعضاء وضو دھل گئے، اس سے نماز ہو سکتی ہے. جس طرح کوئی بندہ غسل کرتا ہے اور غسل میں فرائض کا خیال کرتا ہے. فرائض یہ کہ 3 فرائض ہیں غسل کے، وضو کے 4 ہیں اور غسل کے 3 ہیں. پورے جسم پر پانی بہنا، سر سے لے کر پیر کی انگلیوں تک ہر جگہ پانی کا بہ جانا، اور چہرہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. یہ 3 فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں. اب اگر ان فرائض کے ہوتے ہوئے کسی نے غسل کر لیا، اب اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کر لیا تو ثواب والی بات، نہیں تو نماز اس کی اس غسل سے ہو جائے گی جو غسل اس نے کیا ہے، پھر الگ سے وضو کی ضرورت نہیں. غسل کرنا یاد ہے، اب غسل کے بعد کوئی نماز پڑھی بھی نہیں تھی اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. مثلا ظہر سے پہلے آپ نے غسل کر لیا، اب ظہر کا وقت ہو گیا،
آپ کو یاد ہے کہ آپ نے تو غسل کیا ہوا تھا، تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں. اسی غسل کی وجہ سے جو آپ نے کیا ہے نماز آپ کی صحیح ہو گئی، آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہے. یہ مسائل ہیں جو کہ فقہی مسائل کہلاتے ہیں، جن کو یاد رکھنا ہر مومن مومنہ مرد اور عورت کو ضروری ہے. مرد کے لیے بھی یہی باتیں وضو کی جو آپ نے سنی، اور عورت کے لیے بھی یہی باتیں جو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ جاننا ضروری ہے. ایک بار دھونا، 2 بار دھونا، 3 بار دھونا، اس طرح سے. غسل کے بعد اگر صحیح غسل ہو گیا ہے، سنت کے مطابق غسل ہو گیا ہے، فرض کے مطابق غسل ہو گیا ہے، تو اسی غسل سے نماز ادا کر لینا. یہ مرد کے لیے بھی جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے. تو آج کی نشست میں ہم نے وضو کے مسائل پر جو بات سنی ہے، احادیث سنی، قرآن کی آیت شریفہ سنی، فرض کے بارے میں سنا، سنت کے بارے میں سنا، اور کافی ہونے کے بارے میں سنا کہ 1 بار دھونا کافی، 2 بار دھونا کافی، 3 بار دھونا کافی. اس بارے میں جانا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس کو بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین. یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، آج کی درس کی حاضری ہمیشہ کی طرح ہم سب کی جانب سے اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرما. جو حدیث پاک پیش کی گئی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کو جو ہم یہاں موجود ہیں ہمارے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب داخل فرما. اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم یا رب العالمین، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، اور ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ